بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر 3 میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج ہم آخری دونوں لائنوں کے متعلق بات کریں گے، لیکن پچھلے جو درس ہیں اس پر بھی ہم ذرا اس کو ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شین سے ہم شروع کریں گے۔ شین نارمل لیٹرز ہیں، اور ہم نے کہا تھا صاد، ضاد، طا، وا، چار کے چار لیٹرز موٹے لیٹرز ہیں، ہیوی لیٹرز ہیں، اور ان کو پڑھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، منہ کو راؤنڈ اپنے شیپ بنانا ہے تاکہ آپ ان کو موٹا پڑھ سکیں، اور سب کے سب ہیوی لیٹرز ہیں۔ صاد کو پڑھنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، اپنے موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد سین کے ساتھ ایک جیسا نہیں پڑھنا۔ ضاد اپنے پڑھنا ہے، ضاد ضاد کے متعلق ہم نے مکمل گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے نہیں سنا ہے پچھلے والے درس کو تو آپ لیسن نمبر 2 پر جائیں، وہاں ضاد کے اوپر پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، اس کو آپ سن لیجئے۔ تو موٹا پڑھیں گے، وا موٹا اور ہیوی دونوں، ہیوی کے ساتھ ساتھ اس کو سافٹ بھی پڑھنا ہے۔ سافٹ پڑھنے کے لیے ہم نے کہا تھا یہ ث ذال کے ساتھ بالکل ایک جیسے ہیں، تو اس میں صرف یہ ہے کہ اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، وا پڑھنا ہے۔ موٹا جب پڑھیں گے تو چیکس باہر نکلیں گے ہوا بڑھنے کی وجہ سے۔ آئین ون آف موسٹ امپورٹنٹ لیٹر، آئین مڈل تھروٹ سے ہم نکالیں گے۔ تھروٹ کے 3 اسٹیپس ہیں، اپر، مڈل اور لوئر۔ تو اپر تھروٹ سے نکلنے والے دونوں لیٹرز کا نام ہے خا اینڈ غائن، جس کو ہم آج پڑھیں گے غائن۔ خا ہم نے پڑھ لیا تھا اوپر، ٹھیک ہے، خا ہم نے پڑھ لیا تھا، تو خا کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خا ہے، اور غائن دونوں پر لیٹر، دونوں پر کیا ہے، ڈاٹس ہیں، دونوں ہیوی لیٹرز بھی ہیں، اور ساتھ میں کیا پڑھنا ہے ہم نے، خا اور غائن کو اپر تھوڑ سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں نا، آپ پڑھتے ہوئے آنکھ بند کر کے آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں، اس چیز کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسان بھی رہے گا۔ ہمیشہ اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھنے کے لیے ایک کارآمد طریقہ بھی یہی ہے، آپ چیزوں کو فیل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا خا، خا، خو، خی، خا، خا تو یہاں سے نکل رہا ہے اپر تھوڑ سے، اسی جگہ سے غائن بھی، غا، 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 غائن تو اپر تھوڑ سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پریکٹس کا طریقہ ہے۔ فا بالکل نارمل ہے، تو اس پر ہم بات نہیں کریں گے، فا فی فو۔ کچھ لوگ پھا پڑھ سکتے ہیں تو وہ غلط ہے، فا پڑھیں گے۔ فا اوپر والے دان کے نیچے والے ہونٹ کے جو گیلے والے حصے ہیں اس کے اوپر آپ نے ٹچ کرنا ہے، فا فی فو۔ قوف، قوف بھی امپورٹنٹ لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہیں، کیونکہ قوف اور کاف کو ایک جیسے پڑھتے ہیں، اردو میں کاف ہی پڑھتے ہیں، مثلا قائد اعظم کو قائد پڑھتے ہیں ہم، صحیح ہے، وقال رسول اللہ کو کالا پڑھتے ہیں، کالا پڑھتے ہیں، وقال رسول اللہ تو کالا نہیں ہے۔ قوف پڑھنا ہے اپنے، کاف کے تلفظ سے نہیں پڑھنا، کاف کاف ہے جس کو نارمل پڑھتے ہیں، جیسے کتاب ہے، کائٹ ہے، انگلش میں کے ساؤنڈ ہے تو اس میں کاف آ جاتا ہے۔ قوف کیو انگلش میں کیو ہے قاف کے لیے، لیکن پڑھا وہی جاتا ہے جو کاف کی طرح ہے، بالکل صحیح نا، قائد ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنا کیسے آپ نے، اس کو آپ نے تھوڑا سا غائن اور خوا سے تھوڑا سا اوپر والے جگہ، اور وہ جگہ جہاں پر تالو ہے، وہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے منہ کھولنے پر، وہ وہاں والی جگہ پر آپ نے دیکھنا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر والے اس کے ساتھ گوشت کے ساتھ جو ہے وہ چپک جائے گی قاف کو پڑھتے ہوئے، جیسے قو، 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 قی، قو، قوف، قوف، قا، قال، وقال۔ تو اس طرح سے الفاظ آپ قرآن میں انشاءاللہ آنے والے الفاظ میں ہم پریکٹس کریں گے بہترین طریقے سے، قو، قی، قو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ آنے والے پریکٹس کریں گے تو یہاں پر نہیں کریں، یہاں پر بھی آپ نے ضرور پریکٹس کرنا ہے۔ کی، کی، کو، کاف، لا، لیلو، لام، میم، ما، میمو، نون، نا، نینو، واو، ہا، کیونکہ یہ سارے نارمل اس لیے میں جلدی سے پڑھ جا رہا ہوں، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا اینڈ یا، یہ بالکل آپ کے لیے کیا ہو گیا، آسان سا ہو گیا۔ اب اس کو ہم ذرا نیچے لاتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس پر ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو باکسز بنے ہوئے یہ کیا ہے۔ تو یہ بہت آسان طریقے سے انہوں نے ہماری آسانی کے لیے بھی اور رہنمائی کے لیے بھی انہوں نے یہ چیز ہمیں بنا کر دیے ہیں کہ جو گروپس ہیں لیٹرز کے، آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف باکسز میں کلر کے ساتھ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو پہلا جو باکس ہے اس میں و، ذال، ث، تینوں سافٹ لیٹرز، تینوں کو کیا کہتے ہیں، نرم حروف کہتے ہیں۔ نرم حروف یعنی جس میں زبان باہر نکل کے اوپر والے دانت کے ساتھ لگتی ہے تو وہاں پر سافٹنس آپ فیل کرتے ہیں وائل ریڈنگ دیز لیٹرز، و، وی، وو، ذ، وی، ذو، ث، ثی، ثو۔ سٹی والے حروف جن حروف کو پڑھتے وقت سٹی کی آواز آتی ہے وصل کی، صاد ہے، ز ہے، سین ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا پاز کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کوئی بھی لیٹر آپ نے پڑھنا ہو اس کو محسوس کر کے یہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں، یعنی ذہن پر توجہ دے کر اس کو نیچرلی آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، اپنے مائنڈ میں ان کو سیو کرنا ہے اپنے، جیسے و تو آپ نے پورا آپ نے کیا بنانا ہے کہ فوکس آپ نے اپنے ذہن پر رکھنا ہے کہ اس کو پڑھتے وقت میرے کون سے جو ہے نا، کون سا جو ہے زبان کا حصہ
یا دانت جو ہے وہ اس کا کیا کردار ہے، وہ کیا کیا کردار انجام دے رہے ہیں ان لیٹرز کو پڑھتے وقت. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ذہن پر بہت زیادہ آپ نے کیا کرنا ہے، زور دے کر ان کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو ایک دفعہ یاد ہو گیا تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. سٹی والے حروف تینوں میں سواد وسل کی آواز آ رہی، تو سواد ز سین یہ ایک گروپ ہے، ان کو وسل لیٹرز آپ کہہ سکتے ہیں سٹی والے حروف. حروف قلقلہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ہم. یاد رکھنا ہے آپ نے قاف طا با جیم دال 5 لیٹرز ہیں جن میں سے 2 ہیوی لیٹرز ہیں، قاف اینڈ طا، باقی سمپل ہے با جیم دال. حروف حلقے جس پہ بار بار ہم نے بحث کیا، بہت ہی امپورٹنٹ لیٹرز ہیں جو کہ 3 سٹیپ سے آپ کے تھروٹ سے نکلتے ہیں، یعنی آپ کے حلق سے نکلتے ہیں، اسی لیے حلقی کہا ہے. حروف حلقی، حلق والے حروف. حمزہ ہا ہے جو کہ آپ کے بالکل سینے سے یہاں سے ہی ہو ہا ہی ہو ای او یہاں سے دیکھ آگے یہاں سے آ رہا ہے، تو حمزہ کی آواز ہے، آواز بالکل سٹاپ ہو جاتی ہے حمزہ میں، ہا میں. اور عین اور ہا کو مڈل تھوڑ سے پڑھنا ہے آپ نے یہاں سے، ان دونوں میں آواز بالکل بھی نہیں سٹاپ ہوتی. اور ہم کیا کرتے ہیں اردو میں ہا کی جگہ پر کیا کرتے ہیں، اس ہا کو بھی اس طرح کے ہا کا تلفظ کر لیتے ہیں اور عین کو حمزہ کا تلفظ کر لیتے ہیں. تو کیا ہو جاتا ہے، یہ دونوں عین اور ہا حمزہ کی جگہ پر آ جاتے ہیں اور مڈل تھروٹ ختم اردو میں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے. کس طرح سے جنریٹ کرنا ہے، پریکٹس کرنے کے ذریعے اور اس کو محسوس کرنے کے ذریعے، محسوس کر کے اپنے کیا کرنا ہے، احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. عین عین مڈل تھروٹ، آواز سرکولیٹ ہو رہی ہے آپ کی، کہیں سٹاپ نہیں ہو رہی ہے آپ کی. عین ہا ہی ہو، اسٹریس کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، نالی کو آپ ذرا تنگ کر رہے ہیں سانس کے اور تھوڑا اسٹریس اور زور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ہا کی ادائیگی ہو رہی ہے. ہا ہی ہو حسین احسن. اب نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ چیز سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ ابھی نئے نئے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی جو ہے وہ مضبوط ہیں اور وہ شاطر ہیں اور چیزوں کو پک کرنے میں وہ وقت نہیں لگاتا. ایک دفعہ سنائیں گے آپ، اچھے قاری سے پڑھائیں گے تو وہ قاری تجوید کا رولز بتائیں نہ بتائیں، جس طرح سے وہ پڑھتے جائیں گے اسی کو وہ کیا کریں گے، پک کریں گے. لیکن ہم لوگوں نے ان لوگوں سے پڑھے ہوئے ہیں کہ جن بیچاروں کو تجوید کا پتہ ہی نہیں تھا، تو باپ دادا اجداد کے جو رسومات چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور مکمل ہمارا دین جو رسوماتی ہو گئے ہیں اب جو ہے رسم کی حد تک ہم بیٹھے ہوئے، تو اس وجہ سے کیا ہو گیا کہ اب ہمیں ان کو پہلے کو اریز کر کے ان کو اس کی جگہ پر اپڈیٹ کرنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان چیزوں کے حوالے سے متوجہ رہیں اور عین اور ہا کو پڑھنے کے حوالے سے بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. غین اینڈ خو آپ دیکھیے گا، غین اینڈ خو، غین خو، غین موٹا پڑھنا ہے، خو کو موٹا پڑھنا ہے، دونوں اوپر اپر تھوڑ سے نکل رہے ہیں آپ کے. تو اپر مڈل اینڈ لوئر 6 لیٹرز دو کر کے آپ کے اپر مڈل اور لوئر سے. موٹے حروف صاد ضاد طا وا غین، یہ خو غین قاف. ان سب میں آپ دیکھیں میرا منہ جو ہے وہ راؤنڈ ہے، یعنی او والے شیپ میں پڑھ رہا ہوں. جیسے دیکھیں صاد ضاد طا وا غین غین، یعنی خا غین قاف. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں لائن ہم اس پر زیادہ توجہ دیں گے انشاءاللہ. باقی کے اوپر ہم بات کریں گے آنے والے لیٹرز میں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.